جناب رخسار ناظم آبادی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ مختلف ان سرحدوں میں آب و دانہ ہو گیا، گود سے ماں کی ملے مجھ کو زمانہ ہو گیا۔ مختلف ان سرحدوں میں آب و دانہ ہو گیا، گود سے ماں کی ملے مجھ کو زمانہ ہو گیا۔ آج بھی ممتا کی گرمی روح میں پیوست ہے، کون کہتا ہے کہ یہ رشتہ پرانا ہو گیا؟ کون کہتا ہے کہ یہ رشتہ پرانا ہو گیا؟ ایک قطعہ اور ملاحظہ کیجئے کہ خدا اور ناخدا کے بیچ ایک دیوار کرنا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، خدا اور ناخدا کے بیچ ایک دیوار کرنا ہے، اسی ٹوٹی ہوئی کشتی پہ دریا پار کرنا ہے۔ میرے بچوں کو چلنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، مجھے ایک راستہ ایسا یہاں تیار کرنا ہے۔ خدا اور ناخدا کے بیچ ایک دیوار کرنا ہے، اسی ٹوٹی ہوئی کشتی پہ دریا پار کرنا ہے۔ میرے بچوں کو چلنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، مجھے ایک راستہ ایسا یہاں تیار کرنا ہے۔ بہت اچھے، واہ۔ غزل ملاحظہ کیجئے۔ نہیں وہ نہیں، تازہ کلام سنیے کہ اپنا عہد وفا نبھاتا ہوں، میں اسے روز گنگناتا ہوں۔ اپنا عہد وفا نبھاتا ہوں، میں اسے روز گنگناتا ہوں۔ میری ہمت نہ پوچھئے صاحب، ریت پر کشتیاں چلاتا ہوں۔ میری ہمت نہ پوچھئے صاحب، ریت پر کشتیاں چلاتا ہوں، اور اپنی تنہائیوں میں خوش ہو کر مستقل قہقہے لگاتا ہوں۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ اپنی تنہائیوں میں خوش ہو کر مستقل قہقہے لگاتا ہوں، اور آج کل پینسل سے کاغذ پر، شعر سنیے بھول جائیں گے ہنسنا، کہ آج کل پینسل سے کاغذ پر دھوپ میں روٹیاں بناتا ہوں۔ آج کل پینسل سے کاغذ پر دھوپ میں روٹیاں بناتا ہوں۔ میری امداد اور کچھ بھی نہیں، میری امداد اور کچھ بھی نہیں، میں فقط حوصلے بڑھاتا ہوں۔ میری امداد اور کچھ بھی نہیں، میں فقط حوصلے بڑھاتا ہوں۔ میں کبھی دشمنی نہیں کرتا، میں کبھی دشمنی نہیں کرتا، اور ہو جائے تو نبھاتا ہوں۔ میں کبھی دشمنی نہیں کرتا، اور ہو جائے تو نبھاتا، اور ہو جائے تو نبھاتا ہوں۔ کیا کریں؟ میں کبھی دشمنی نہیں کرتا، اور ہو جائے تو نبھاتا ہوں۔ ایک مطلب دو شعر اور انور صاحب اجازت دیں۔ مجھ میں جرت ہی نہ تھی انکار کی، آپ نے بلا دیا مجھے۔ مجھ میں جرت ہی نہ تھی انکار کی،
کارخانے میں تیرے بیگار کی، مجھ میں جرت ہی نہ تھی انکار کی، کارخانے میں تیرے بیگار کی، مجھ میں جرت ہی نہ تھی انکار کی، کارخانے میں تیرے بیگار کی، ایک طرف ایمان دوجی زندگی، دھار دیکھی دو رخی تلوار کی، ایک طرف ایمان دوجی زندگی، دھار دیکھی دو رخی تلوار کی، اور سچ تو یہ ہے طور پر جلوے کے بعد، سچ تو یہ ہے طور پر جلوے کے بعد، کون کرتا آرزو دیدار کی۔ مائک پر ابھی جناب رخسار ناظم آبادی اپنے بہت ہی خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے۔ ایک شعر انہوں نے واقعی ایسا دیا جس سے ہم لوگ چونکے کہ میں کبھی دشمنی نہیں کرتا اور ہو جائے تو نبھاتا ہوں۔ دوستی نبھانے کی بات تو بہت کہی گئی، لیکن دشمنی کو سلیقے سے نبھانے کی بات غزل میں انہوں نے یہ کہہ کے اپنی ندرت فکر کا ثبوت دیا، اس کے لیے مبارکباد۔ اور یہاں کی خوشحال زندگی میں رہ کر کے بھی اپنے دیار کی غربت پر نظر رکھنا اور یہ شعر کہہ دینا کہ آج کل پینسل سے کاغذ پر بھوک میں روٹیاں بناتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رخسار صاحب اپنی جڑوں سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ جو ماحول چھوڑ کے آئے تھے اس کی تصویر آج بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہے، ورنہ یہ شعر نہ کہہ سکتے۔ غربت کے احساس کو غزل اور شعر میں ڈھالنا تمام شعراء کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مجھے اس وقت